ہمارا اللہ سے اور اللہ کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، وہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں اور وہ جو ہم کھلے عام کرتے ہیں۔ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دور ہے ہم سے، کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ بہت زیادہ قریب ہے اور ہر بات کو سنتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف آنکھ بند کر کے دعا کرنا شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں، تو وہ ان ساری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور ان سب باتوں کو، سب دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ لوگوں کو سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے دعاؤں کو، جی ہماری کہاں دعا قبول ہوتی ہیں؟ تو یہ ایک غلط فکرہ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں، ہم نے اتنی دعائیں کر لی ہیں، کوئی دعا، میری کیا دعا قبول ہوگی، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، ہم تو تک ہار گئے دعا کرتے کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں کہہ دیا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جو دل بے قرار کی آواز کو سنتا ہے، یعنی مضطر کی دعا کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، اور ہر نماز کے بعد ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اپنی حاجتوں کو۔ اب عربی میں بہت ساری دعائیں ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں، اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اول تو یہ ہے، بہترین تو یہ ہے کہ وہ عربی والی سیکھی جائے، لیکن ہر انسان، ہر مسلمان اپنے مادری زبان میں، اپنے ماں کے زبان میں، جو اس کا اپنا قومی یعنی وہ روایتی زبان ہے، ان کے گھر کی زبان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو دعاؤں کی کثرت ہو، ہر قدم پہ ہماری دعاؤں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہو، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو، کہ ہر وقت ہم اللہ سے دعا کریں۔ اب جیب میں پیسے بھی ہیں، 10,000 روپے جیب میں ہے، سامنے ہوٹل ہے، اور اس میں ہر قسم کا کھانا ہمارے لیے اویلیبل ہے، اس کی ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں، اس کی فیس، اس کا خرچہ ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رک کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، یا اللہ میں نمکین کھانا چاہتا ہوں، میں شنواری کھانا چاہتا ہوں، میں بنو بیف پلاؤ کھانا چاہتا ہوں، تو یا اللہ کھلانے والی ذات تو ہے، مال سے نہیں ہوتا، ان اسباب سے نہیں ہوتا، میری حیثیت سے نہیں ہوتا، میرے عہدے ڈگری، میرے حسب نسب سے نہیں ہوگا، میری صلاحیتوں سے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یا اللہ دینے والی ذات اور کھلانے والی ذات تو تیری ہے، تو یا اللہ میرے لیے یہ چیز مقدر کر دے اور مجھے بہترین کھانا کھلا دے، اور جو کھانا چاہتا ہے یا اللہ بنو بیف پلاؤ کھلا دے، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بنے گا۔ اور اگر ہم بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ ایک غافلانہ زندگی ہوگی، اور اس غفلت کی بہت باری قیمتیں چکانا پڑیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اللہ پاک چاہتے کیا ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سنو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، یعنی تمہارے دل کا سکون، اطمینان، چین، راحت، یہ سب کچھ کس سے وابستہ ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اب وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کو جیسے بھی یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا، دل کو سکون ہوگا، ہمارے سارے معاملات درست ہوں گے، ہماری ساری مشکلات ختم ہوں گی، ہمارا سب کچھ صحیح سالم ہو جائے گا، اور ایک سٹریٹ پاتھ ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور ایک بہترین راستے پر ہم چل پڑیں گے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ
میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں دو بالشت آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے، دو ہاتھ آتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہر حال میں ہماری نگاہ اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہو۔ اگر کوئی غم آ جائے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نگاہ ہو، یا اللہ یہ غم آیا ہے اس کو ختم کر دے، یا اللہ اس مشکل کو آسان کر دے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، اور قضاء کے فیصلے کو یعنی تقدیر کے فیصلے کو کوئی دعا کے علاوہ کوئی چیز رد نہیں کر سکتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے آنے والے حالات یا تو رک جاتے ہیں، اور یا آئے ہوئے حالات اللہ پاک درست کر دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ پاک سے مانگتے رہنا۔ ہم اللہ کے در کے سوالی ہیں یار، بیکاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، ملنگ ہیں، مسکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غنی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کریم ذات ہے۔ تو اس سے مانگنا یہ ایک شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اور جس کو یہ توفیق مل گئی، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یعنی یہ ایک بہترین، بہت ہی عجب قسم کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے۔ تو اس کی ہر وقت کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اس سے مانگنا، اس سے ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے پوری کرانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ سارے راز پتہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سے مانگنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا کیسے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا نہیں کروایا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کرایا جا سکتا ہے جو فطرت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ساری حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی دوست بننا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو صرف یہ کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ذات ہے، بے شک وہ بہت بڑی ذات ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے ہم سے، یعنی اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر دم تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے پکار تو صحیح۔ تو آج وہ پکارنے والا رواج، وہ اعمال ہی ختم ہو گئے۔ آج اگر کوئی اعمال کر بھی لیتا ہے تو وہ خالی سے اعمال ہوتے ہیں، کسی میں ریاکاری بری ہوتی ہے، کسی میں کیا برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ لگا کے، دھیان لگا کے، اور اس پہ کچھ نہیں لگتا، صرف آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے۔ تو اس طرح ایک وہ سین کریٹ ہوگا، ایک بہترین وہ کیفیت آپ کو محسوس ہوگی کہ جس میں ایمان کی حلاوت نظر آئے گی، اور جس میں ایمان مضبوط ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کا، اس یاد کا، اس کنیکشن کا جو اطمینان دل کو ملے گا نا، اور جو سکون اس سے، جو راحت دل کو ملے گی، اس کا